ہے۔ آئیے میں آپ کو سنت نبوی سے ثابت کر کے دوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، دیکھو 10 محرم جو عاشورہ کا دن ہے، اس دن میں روزہ رکھنا یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دن کی اہمیت اتنی اجاگر ہوئی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ یہود جو مدینہ منورہ میں آباد تھے وہ اس دن روزہ رکھا کرتے ہوتے تھے۔ تو پوچھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ یہود اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دن کی خوشی مناتے ہیں کہ جس دن اللہ کریم نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون پر فتح نصیب فرمائے اور فرعون جو ہے وہ غرق ہوا، تو یہ اس دن کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو کریم آقا نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ ہم موسیٰ کی خوشی میں خوشیاں منائیں، ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا فصوموا، تم لوگ بھی روزہ رکھو، لیکن وخالف الیہود، یہود سے مخالفت کرو۔ یہود روزہ رکھتے تھے ایک دن 10 محرم کو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہود کی مخالفت کریں گے، ہم 2 دن روزہ رکھیں گے ان کے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حتیٰ کہ ان روزے کے بارے میں یہاں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اور حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھ لیا کرے۔ حضور نے فرمایا جو 10 محرم کے دن غسل کریں گے اور صاف کپڑے پہنیں گے، 10 محرم کو جس بندے نے اس نیت سے غسل کی کہ اللہ کریم میری بیماریاں میرے جسم سے زائل فرما دے، تو کریم آقا فرماتے ہیں جب وہ غسل کرتے ہیں تو اس کی بیماریاں اس پانی کے ساتھ بہہ کے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیر کی درخت کے پتے، بیر کے پتے، فرمایا یہ پانی میں ابالیں 10 محرم کو، تو اس پر نہائے غسل کریں اس 10 محرم کو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو 10 محرم کو بیر کی پانی پر نہاتے ہیں تو اگر ان پر سحر اور جادو اور جنات اور آصف کا اثر ہو تو اللہ اس کو زائل فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا تو فرماتے غسل کرو، اور یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں جی میلے کچیلے رہو۔ کریم آقا نے فرمایا کہ من اکتحل فیہ، جس نے سرما لگایا 10 محرم کو جس بندے نے سرما لگایا، فرماتے ساری اس سال میں جو پورا سال ہے اس میں اس کو آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اس نیت سے سرما بھی لگائیں گے اور سفید کپڑے بھی پہنیں گے۔ اچھا اعتراض کرتے جائیں گے نا کہ یار اس دن تو شہدائے کربلا اہل بیت اطہار پر مظالم ڈھائے گئے تھے اور تم لوگ جو ہے نا اس دن میں خوشیاں مناتے ہیں، تو ہم جو اپنے بزرگوں کے عرس مناتے ہیں نا تو وہ عرس ان کی یوم پیدائش پہ مناتے ہیں یا یوم وفات پہ مناتے ہیں؟ یوم وصال پہ مناتے ہیں نا۔ آج 4 محرم ہے اور آج قبلہ سید عامر شاہ صاحب کا بھی یوم وصال ہے، جو اسلامی تاریخ سے ان کا یوم وصال ہوا تھا 4 محرم کو، تو آج 4 محرم ہے اور آج ان کا بھی وصال۔ ہم مل بیٹھے ہیں عرس منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ سید عامر شاہ صاحب اللہ کی ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب رہے، ہم اللہ کے بندوں کا یوم وصال مناتے، یوم عرس مناتے ہیں، اور ہم جب عرس کی تقریب میں جاتے ہیں تو میلے کچیلے جاتے ہیں میلے کچیلے نہیں جاتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دن جو ہے وہ غم کا دن نہیں ہے، وہ دکھ کا دن نہیں ہے، وہ دن تو ایک محبوب کے دوسرے محبوب سے ملنے والا دن ہے۔ یہ جو ہمارے جو ہے نا وہ شادیوں کے جو وہ سالگرہ مناتے ہیں تو وہ اسی ڈیٹ کو، یار اس ڈیٹ کو میری شادی ہوئی تھی تو ہم جو ہے نا وہ سالگرہ مناتے ہیں۔ مانا کیا ہے؟ وصل ہو گیا تھا 2 محبوبوں کا، وصل ہو گیا تھا۔ تو یہ جو اللہ کے بندے یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں اور اپنے محبوب سے ملنے جاتے ہیں، کہ رب نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو یہ چاہتا ہے کہ میں رب سے ملاقات ہو جاؤں، اللہ سے ملاقات کروں، تو انہیں کہے مر جاؤ، رب سے ملاقات ہوتی رہے گی تمہاری۔ تو جب یہ وفات پا جاتے ہیں تو ان کے اللہ رب العزت سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقائے کار نے کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی، کہاں سے کہاں چلے، مدینہ سے آئے مکے سے وہ سفر کر کے شروع ہوئے، کس لیے گئے تھے؟ اپنی کوئی سلطنت بنانے کے لیے نہیں گئے تھے، اپنی کوئی بادشاہی تو رب نے ان کو دی تھی نا۔ تم تو دنیا کی بادشاہی کی بات کر رہے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ رب نے اسے جنت کی بادشاہی عنایت فرمائے تھے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے کہ نہیں ہے؟ جنت کی جوانوں کی سردار ہے کہ نہیں ہے؟ یار جنت کی بادشاہی رب نے ان کو دی تھی، تو انہیں دنیا کی بادشاہی نہیں چاہیے تھی، اور انہیں جلدی تھی کہ وہ جنت کی بادشاہی میں جلدی پہنچ جاؤں، اپنی بادشاہی میں، اپنی مملکت میں جلدی پہنچ جاؤں۔ وہ تکالیف، وہ مصیبتیں، وہ سارا کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن اپنے نانے کے دین پر حرف نہیں آنے دیا۔